شور کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی جہاں دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ فوراً سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی، اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ بیٹی کی آواز سن کر سارا بیگم بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چاندنی نے پورے کمرے کا حال ہی بگاڑا ہوا تھا۔ امی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا آج 10:30 پر میرا انٹرویو ہے، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، پتہ نہیں ٹائم پر پہنچوں گی بھی یا نہیں۔ آپ کو نہیں پتا، پہلی بار مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی تھی، ورنہ پہلے جہاں پر بھی میں نے اپنی سی وی دی کسی نے مجھے انٹرویو کے لیے نہیں بلایا۔ بیٹا میرے ذہن میں نہیں رہا، تمہیں تو پتا ہے اور کتنی پریشانیاں ہیں، اور تم یہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ پورے کمرے کا حال بگاڑ دیا ہے۔ آج صبح ہی میں تمہارا کمرہ ٹھیک کر کے گئی تھی، مجھے اپنے کالے رنگ کا جوڑا نہیں مل رہا، چاندنی نے پریشانی سے کہا۔ اس کی بات سن کر سارا بیگم نے اس کی الماری کھولی، وہاں سے اسے کالے رنگ کا جوڑا نکال کے دے دیا۔ چاندنی نے جلدی سے وہ پکڑا اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی اسے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ اب اس کے پاس صرف 15 منٹ تھے۔ اس 15 منٹ کے اندر اندر اس نے آفس میں بھی پہنچنا تھا، لیکن شاید اس کی قسمت آج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ یہ 15 منٹ اسے راستے میں ہی لگ گئے۔ جب وہ آفس کے دروازے پر پہنچی تب 11:15 ہو چکے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو وہ اسے آفس سے دھکے دے کر نکال دے، پھر اسے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر اس نے ہمت کی اور اب اس کے اندر چلی گئی۔ اب یہاں تک آ چکی تھی تو آگے جانے میں کیا مسئلہ ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ وہ ریسیپشنسٹ پہ کھڑی لڑکی کے پاس گئی اور اسے اپنے انٹرویو کے بارے میں بتایا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کہنے لگی کہ انٹرویو کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، آپ لیٹ ہیں، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے سر بھی واپس جا چکے ہیں۔ اس کی بات سن کر چاندنی کے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ اس نے پھر ریسیپشنسٹ والی کو کہا کہ آپ ایک بار سر سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرا انٹرویو لے لیں۔ میں بہت دور سے آئی ہوں اور بہت مجبور ہوں، مجھے اس نوکری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اپنے چہرے پر دنیا جہان کی بے چارگی لے آئی۔ اس لڑکی کو چاندنی کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آنے لگا، لیکن وہ اپنے باس کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باس کس قدر غصے والا ہے۔ اگر وہ کال بھی کرتی تو اس میں چاندنی کا کوئی نقصان نہ ہوتا، لیکن اگر باس کو غصہ آ جاتا تو اسے ہی باتیں سننا پڑتی۔ وہ دونوں وہیں پر کھڑی باتیں کر رہی تھیں جب اچانک سلطان آفس کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ریسیپشنسٹ کے قریب جب چاندنی کو دیکھا تو سیدھا انہی کے پاس چلا آیا، پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ نور اپنے باس کو وہاں دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ پہلے جب بھی کوئی انٹرویو کے لیے آیا یا کوئی ریسیپشنسٹ پر کھڑا ہوا تب باس نے کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ چاندنی کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی باس ہے۔ اسے دیکھتے ہی چاندنی کہنے لگی، میں انٹرویو کے لیے آئی تھی، مجھے پتہ چلا کہ آپ آفس میں نہیں ہیں، میں انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ سے ایک بار کال کر کے کنفرم کر لیں۔ نور چاندنی کے اس کانفیڈنس پر حیران ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے کسی کولیگ سے بات کر رہی ہو۔ سلطان بھی اس کے انداز پر مسکرایا، لیکن جلد ہی اس نے اپنی مسکراہٹ سمیٹ لی۔ چاندنی کو کہنے لگا، آپ میرے آفس میں آئے، میں آپ سے وہیں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ چاندنی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اس شخص کے ٹھاٹ بھاٹ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک زبردست انسان تھا، جس کی شکل و صورت سے لے کر ڈریسنگ تک ہر چیز ہی پرفیکٹ تھی، اور اس کے بولنے کا انداز تو کسی کو بھی اپنے قابو میں کر لینے کا ہنر رکھتا تھا۔ نہ جانے وہ ریسیپشنسٹ والی اسے اتنا کیوں ڈر رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھا اور کول سا بندہ ہے، مجھے یقین ہے مجھے نوکری ضرور مل جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس میں داخل ہو گئی۔ سلطان نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب چاندنی کو کوفت ہونے لگی، نہ جانے یہ شخص ایسے کیوں کر رہا تھا، کہیں یہ خراب بندہ تو نہیں، مجھے اسے پہچاننے میں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ یا اللہ مجھے بچا لینا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاید مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، ہاں یہی بہتر ہے۔ وہ خود سے وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔
یہ سوچے بغیر کہ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ سلطان کو سنائی دے رہی تھی، جبکہ سلطان اس کے ان خیالات پر اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ محترمہ، آپ کے خیالات میرے بارے میں بالکل غلط ہیں۔ میں نہ ہی کوئی خراب بندہ ہوں، نہ ہی آپ کو مجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میرا پہلا تاثر آپ پر جیسا پڑا ہے میں ویسا ہی بندہ ہوں۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیا بات کروں، آپ کو آپ کے لیٹ ہونے پر ڈانٹوں، باتیں سناؤں یا آپ کا انٹرویو لینا شروع کر دوں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سلطان کی باتیں سن کر وہ ایک دم ہی کنفیوز ہو گئی۔ اسے سلطان سے اس طرح کی باتوں کی امید نہیں تھی، اور ساتھ ہی یہ اس کا زندگی میں پہلا انٹرویو تھا۔ رات کو وہ یوٹیوب پر جتنے بھی انٹرویوز دیکھ کر آئی تھی، وہاں پر باس اپنے ورکرز سے بہت ہی سیریس سوالات کرتے تھے۔ اس طرح کے سوالات تو کسی نے کیے ہی نہیں تھے۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آخر کار سلطان نے اس سے سوال کر ہی لیا۔ میرا نام چاندنی ہے، مجھے اس جاب کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ضرورت تو ہر شخص کو ہی ہوتی ہے۔ دراصل میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنی فیس اکٹھی کرنی ہے۔ جی، بہترین ہو گیا۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ جی، چاندنی نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ کیا میں نے کوئی انوکھا سوال کر دیا؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ مجھے بریانی بہت پسند ہے۔ اور آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے؟ اس کے اس سوال پر چاندنی مزید کنفیوز ہو گئی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ یہ انسان اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہے۔ اس سے تمام سوال پوچھ کر آخر میں اسے یہ کہہ دے گا کہ بی بی اب آپ اپنے گھر جاؤ اور دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ میرا پسندیدہ رنگ کالا ہے۔ اور آپ کو گاڑی کون سی پسند ہے؟ مجھے مرسیڈیز پسند ہے۔ اس کے بعد سلطان اس سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھنے لگا۔ چاندنی کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ سلطان نے جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی ہیں، اس نے اپنے سوالات اور جوابات کا سلسلہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ چاندنی کو کہہ دیا کہ آپ کل سے جاب پر آ جائیں۔ چاندنی تیزی سے وہاں سے اٹھی، لیکن پھر جاتے جاتے رک گئی اور سلطان کی طرف دیکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ محترمہ، لگتا ہے آپ کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ آپ جب کل آئیں گی تب آپ کو آپ کا سارا کام سمجھا دیا جائے گا۔ ابھی آپ بے فکر ہو کر گھر پر جائیں اور آرام کریں۔ چاندنی کا چہرہ ایک دم ہی شرمندگی سے لال ہو گیا اور وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اسے اپنے چہرے پر بہت سی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ تقریباً تمام آفس کے ورکرز اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کے حالات دیکھ کر سب یہی سمجھ رہے تھے کہ باس نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کی ہے، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ پہلے جتنے بھی لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے انہیں جاب نہیں ملی تھی، بلکہ جب وہ باہر نکلتے تھے تو ان کے چہرے ایسے ہی لال ہوتے تھے اور پھر وہ لوگ دوبارہ یہاں پر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ چاندنی کی یہ حالت دیکھ کر نور نے دکھ سے اپنا سر دائیں بائیں ہلایا، دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف چاندنی کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آج اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو خوشخبری سنائی کہ اسے جاب مل گئی ہے، پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ پوری رات وہ سو نہیں پائی، اسی بارے میں سوچتی رہی۔ آخر یہ کس قسم کا انٹرویو تھا؟ وہ مجھے جاب پر رکھ رہا تھا یا میرا رشتہ مانگنے کے چکروں میں تھا؟ خیر جو بھی تھا، مجھے کیا، بس جاب مل گئی ہے، شکر ہے۔ اب دل لگا کر کام کروں گی، پھر جیسے ہی پیسے اکٹھے ہو جائیں گے یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کروا لوں گی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ اگلے دن پھر اس کی لیٹ آنکھ کھلی۔ آج پھر وہ آفس کے لیے لیٹ ہو چکی تھی۔ آج تو پکا ماری جاؤں گی۔ کل لیٹ ہونے پر اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن آج وہ پکا میرا خون پی جائے گا۔ جلدی کرتے کرتے بھی وہ 10 منٹ لیٹ پہنچی تھی۔ ان 10 منٹوں میں سلطان 10 بار ریسیپشنسٹ پر کال کر کے چاندنی کا پوچھ چکا تھا۔ جب بھی سلطان کی کال آتی، نور پریشان ہو جاتی اور یہی سوچنے لگتی کہ اب وہ اس کی بے عزتی کرنے کے لیے اسے اپنے آفس میں بلائے گا۔
لیکن ہر بار ہی وہ چاندنی کا پوچھتا۔ اب نور کو بھی شک ہونے لگا کہ آخر باس اتنا اتاولا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی چکر تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک عام سی لڑکی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور ہمارے باس کا تو اپنا ہی معیار ہے۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کل کی طرح آج پھر وہ اس کی بے عزتی کریں گے۔ ایک اور بات جس نے آج نہ صرف نور کو بلکہ پورے آفس کو حیران کر دیا تھا، آج ان کے باس کالے رنگ کا سوٹ پہن کر آئے تھے، اور یہ ان کے پورے کریئر میں پہلی بار ہوا تھا، کیونکہ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ باس کو یہ رنگ پسند نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے وہ یہ رنگ نہیں پہنتے۔ اس تبدیلی پر سبھی حیران تھے، کوئی بھی اس کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام ورکرز کام کرنے کے بجائے اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اگر مجھے ڈسکس کرنے کے بجائے تم لوگ اپنے کام پر دھیان دو تو کمپنی راتوں رات کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ سلطان کی آواز پر سارے ورکرز چونک گئے، جلدی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ سلطان نے ایک نظر ان پر تنزیہ ڈالی اور دوبارہ اپنے آفس میں آ گیا۔ جاتے جاتے وہ نور کو یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ جیسے ہی چاندنی آئے اسے میرے آفس میں بھیجنا۔ چاندنی جیسے ہی وہاں پہنچی، نور نے اسے باس کے آفس میں بھیج دیا۔ چاندنی شرمندہ سی آفس کے اندر داخل ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کی بے عزتی ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چاندنی کو جیسے ہی سلطان نے وہاں دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ محترمہ، آج آپ تھوڑا لیٹ ہو گئی ہیں۔ خیر، اس میں اتنے مسئلے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ آئیں، بیٹھیں، مجھے بتائیں آپ کیا لیں گی، چائے یا کافی؟ کیا آپ اپنے تمام ورکر سے ایسے ہی ان کی خیریت پوچھتے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، تمام ورکر سے نہیں، لیکن کچھ خاص ورکرز ایسے ہیں جو دل کے قریب ہیں، بس انہی سے۔ خیر، آپ آئیں، بیٹھیں۔ چاندنی مجبوراً سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ سلطان اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا، چاندنی نے پہلے اسے کہہ دیا کہ آپ مجھے میرا کام سمجھا دیں تاکہ میں آج سے اپنا کام کرنا شروع کر دوں۔ ہم دونوں کی جان پہچان ویسے کافی ہو چکی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ آپ کو میرے بارے میں یا مجھے آپ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جس کام کے لیے یہاں پر آئی ہوں میں وہی کام کروں۔ چاندنی نے اس سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب سلطان اپنی حدوں کو آہستہ آہستہ کراس کر رہا تھا، اور چاندنی کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ وہ یہاں پر نوکری کے لیے آئی تھی، اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اور نہ ہی وہ چاہتی تھی کہ سلطان اسے اپنے اس قسم کے مقصد کے لیے استعمال کرے، اس لیے اس نے اپنا لہجہ تلخ کر لیا۔ دوسری طرف سلطان کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے اسے کبھی بھی کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، نہ ہی وہ اس طرح کے لہجے کا عادی تھا۔ وہ دوسروں کی باتیں نہیں سنتا تھا، بلکہ انہیں اپنی باتیں سناتا تھا۔ چاندنی اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جو اس کے سامنے یوں کھل کر بول رہی تھی، ورنہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو سلطان اس کی زبان کھینچ لیتا۔ چاندنی کی بات سن کر وہ فوراً سیریس ہو گیا، پھر کام کی طرف آ گیا۔ تو مس چاندنی، میں نے آپ کو اپنی سیکرٹری کی جاب دے دی ہے۔ آج کے بعد میری جتنی بھی میٹنگز ہوں گی، میری جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، ان سب کا حساب آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ کا کیبن میرے آفس کے بالکل ساتھ ہوگا۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی ہے جہاں سے میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں، یا اگر چاہوں تو میں آپ کو کال کر کے اپنے آفس میں بلا سکتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنا کام بہت اچھے سے نبھائیں گی، اور جہاں تک سیلری کی بات ہے تو مجھے یقین ہے کہ جتنی سیلری میں دے رہا ہوں یہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ چاندنی نے اس کی بڑھائی ہوئی رسید کی طرف دیکھا جہاں پر 1,00,000 کی رقم لکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر چاندنی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی سیلری 20-30 ہزار تک ہوگی اور وہ اسی میں ہی گزارا کر لے گی، 1,00,000 کی رقم دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ جلد ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سلطان کو کال کر کے بتایا کہ اس کی آج دوسری کمپنی کے ساتھ ایک میٹنگ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کال رکھتی،
سلطان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مس چاندنی، میں آپ کو ایک اور بات بتانا بھول گیا ہوں کہ میری جتنی بھی میٹنگز ہوں گی آپ کو وہاں پر میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، یہ بھی آپ کی جاب کا حصہ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر چاندنی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، لیکن جتنی سیلری وہ پیش کر رہا تھا اور جتنا سلطان کے بارے میں اس نے ورکرز سے سنا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ کہیں جاتی بھی ہے تب بھی وہ سیکیور ہی رہے گی۔ تیزی سے دن گزرنے لگے۔ چاندنی کو وہاں کام کرتے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ ان 15 دنوں میں وہ سلطان کے ساتھ پورا اسلام آباد گھوم چکی تھی۔ کوئی ریسٹورنٹ، کوئی ہوٹل ایسا نہیں تھا جہاں پر وہ سلطان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا نیا اور کافی خوبصورت تجربہ تھا۔ اس دوران کبھی بھی اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ سلطان کے ارادے غلط ہیں یا وہ صحیح بندہ نہیں ہے۔ سلطان بلا شبہ ایک مضبوط کردار کا آدمی تھا۔ اس نے کبھی بھی چاندنی کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہونے دیا۔ اس دن بھی سلطان اور چاندنی کی میٹنگ تھی۔ چاندنی سلطان کے ساتھ ہی موجود تھی۔ میٹنگ کے بعد وہ سب لوگ لنچ کر رہے تھے جب اچانک وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے چاندنی کی تعریف کی اور اسے کہا کہ مس، بلا شبہ آپ ایک حسن کا مجسمہ ہیں۔ اس شخص کی تعریف سن کر چاندنی ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ دوسری طرف سلطان کا بھی یہی حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ سلطان نے اس شخص سے پشتو میں کچھ بات کی۔ وہ شخص ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے گردن اٹھا کر چاندنی کی طرف نہیں دیکھا۔ جب وہ سلطان کے ساتھ واپس آ رہی تھی تب چاندنی نے سلطان سے پوچھا کہ اس نے اس آدمی کو کیا کہا تھا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اپنی آنکھوں کو لگام دو، ورنہ پھر تم سلطان کے غضب کا شکار ہو گئے۔ یہ کہہ کر سلطان خاموش ہو گیا اور دوبارہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ دوسری طرف نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چاندنی کو آفس سے نکال دے۔ جب سے چاندنی آئی تھی وہ نہ تو سلطان سے بات کر پا رہی تھی نہ ہی اسے دیکھ پا رہی تھی۔ سلطان کا بس چلتا تو وہ ہر وقت چاندنی کے ساتھ ہی ساتھ رہتا۔ پہلے چاندنی اپنے کیبن میں موجود ہوتی تھی، لیکن اب سلطان نے چاندنی کی ٹیبل اپنے آفس میں ہی سیٹ کر دی تھی۔ آدھا دن وہ آفس میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ باقی کا دن وہ اس کے ساتھ میٹنگز میں جاتا یا پھر لنچ یا ڈنر کرتا۔ پچھلے 2 ہفتوں میں چاندنی نے ایک چھٹی بھی نہیں کی تھی۔ ویکینڈ پر بھی اس کی میٹنگ تھی۔ اس ویکینڈ پر وہ بالکل فری تھی۔ اس وجہ سے وہ کافی خوش بھی تھی۔ اس نے اپنی دوست کے ساتھ پلان بنایا کہ وہ اس کے ساتھ گھومنے کے لیے جائے گی۔ دوسری طرف سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا ویکینڈ کیسے گزارے گا۔ یہ 2 دن اسے 2 سال لگ رہے تھے۔ وہ بار بار موبائل اٹھاتا، چاندنی کا نمبر ڈائل کرنے لگتا، لیکن پھر رک جاتا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ چاندنی سے وہ دوبارہ مل لے یا اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لے۔ دوسری طرف چاندنی اس کی دوست کے گھر آ گئی اور پھر ہفتے والے دن وہ دونوں شاپنگ پر چلے گئے۔ چاندنی مال میں کھڑی اپنے لیے جوڑا پسند کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں پر سلطان کھڑا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے جوڑا بھی گر گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چاندنی سے اسی قسم کے ریئیکشن کی توقع کر رہا تھا۔ شاید میری زندگی میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن یہ آدمی مجھے نہ دیکھے، چاندنی دل ہی دل میں کہنے لگی۔ میں اتنا ڈراؤنا نہیں ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر یوں ڈر جاؤ۔ ابھی سلطان یہی کہہ رہا تھا کہ چاندنی کی دوست تیزی سے اس کے پاس آئی۔ وہ اسے سائڈ پر لے کر گئی اور اسے کچھ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ چاندنی کے چہرے پر بھی پریشانی کے اثرات نمودار ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی دوست پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے کم از کم اپنی دوست سے اس قسم کی بے وفائی کی توقع نہیں تھی۔ ابھی کل ہی نمرا چاندنی کے سامنے قسمیں اٹھا رہی تھی کہ وہ اپنے منگیتر سے کبھی نہیں ملے گی، نہ ہی کبھی اس سے بات کرے گی، جبکہ ابھی وہ اس سے ملنے کے لیے دوبارہ چلی گئی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ چاندنی یہاں پر اکیلی ہے۔ جاتے جاتے وہ چاندنی کو یہ کہنا نہیں بھولی کہ یہ جو تمہارے پاس ہینڈسم لڑکا کھڑا ہے، آج میری طرف سے اس کے ساتھ ڈیٹ مارو، تمہیں کھلی آزادی ہے۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر سلطان اس کے پاس آیا، اس سے پوچھنے لگا، اور پھر سلطان کی نظر نمرا کے ساتھ جاتے ہوئے ایک لڑکے پر پڑی۔ اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اوہ، لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میرے ساتھ ہوا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔
چاندنی نے سلطان سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، چلیں انہیں انجوائے کرنے دیں، آپ میرے ساتھ چلیں، آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جاؤں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ سلطان کی بات سن کر چاندنی نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ آخر میں آپ کے ساتھ کس خوشی میں جاؤں؟ وہ یہ صرف دل میں ہی بول سکی تھی اور سلطان کے ساتھ چلنے لگی۔ سلطان اسے ایک بہت پیارے اور مہنگے ہوٹل میں لے کر گیا۔ چاندنی کو اس نے کھانا آرڈر کرنے کے لیے کہا۔ کھانے کی قیمت دیکھ کر ہی چاندنی کی بھوک مر گئی۔ وہ چاندنی کی حالت سمجھ گیا، مزاحیہ لہجے میں کہنے لگا، یہ میری طرف سے ٹریٹ سمجھے مس چاندنی۔ اس کی بات سن کر چاندنی اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، پھر اپنے ذہن میں آیا ہوا سوال اس سے پوچھ ڈالا، آپ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیوں آپ کو پسند نہیں آ رہا؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھ پر اتنی نوازشیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میری زندگی میں کچھ خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، آپ بھی ان خاص لوگوں میں شامل ہو۔ پر میں تو آپ کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہوں، نہ آپ میرے بارے میں کچھ جانتے ہو۔ ہمیں کام کرتے ہوئے صرف 15 دن ہوئے ہیں، ان 15 دنوں میں کیسے آپ کے لیے خاص بن گئی؟ جہاں تک میں نے آپ کے آفس کے ورکر سے سنا ہے، انہوں نے تو مجھے یہی بتایا کہ آپ بہت غصے والے ہیں، لیکن آج تک میں نے آپ کا غصہ نہیں دیکھا۔ جب میں آفس لیٹ پہنچتی تھی تب مجھے مس نور ڈرایا کرتی تھیں کہ آج تمہارے ساتھ سر بہت برا سلوک کرنے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ لیٹ آتے تھے انہیں سر آفس سے نکال دیتے تھے، لیکن پھر جب میں آپ کے آفس میں جاتی تو آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے ہوتا۔ آپ بہت زیادہ سوچتی ہیں چاندنی، اپنے دماغ کو اتنا پریشان اور کنفیوز مت کریں، آپ کو بہت جلد تمام باتوں کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی، وہ وقت آنے کا انتظار کریں۔ اسی وقت ویٹر وہاں پر آ گیا۔ سلطان نے کھانا اور ڈرنکس آرڈر کیے اور پھر دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے چاندنی سے کہا، اب مجھے آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چاندنی نے آہستگی سے کہا، لیکن سلطان نے اس کی بات سن لی اور زیر لب مسکرانے لگا۔ وہ چاندنی کو ابھی سے نہیں جانتا تھا، بلکہ وہ اسے پورے 6 مہینوں سے جانتا تھا۔ 6 مہینے پہلے وہ اپنی دادی سے ملنے لندن جا رہا تھا۔ جب راستے میں ٹریفک کی وجہ سے اس کی گاڑی پھنس گئی، تب اس کے کانوں میں چاندنی کی آواز پڑی، جو کہ اپنی دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اس نے چاندنی کو پہلی بار دیکھا تو اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ حالانکہ چاندنی میں اتنی کوئی خاص بات نہیں تھی، نہ ہی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، پھر بھی نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا جو سلطان کے دل کو جا لگا۔ اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ چاندنی سے جا کر اس کے بارے میں پوچھ سکتا یا اس سے رشتہ داری یا دوستی بڑھا سکتا، اور اسے نہ ہی ان چیزوں کی عادت تھی اور نہ ہی اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا تھا۔ ایک دم ہی ٹریفک سگنل کھلا اور وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد وہ 6 مہینے لندن میں رہا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ کچھ دنوں میں چاندنی کو بھول جائے گا، لیکن جب بھی وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتا، چاندنی کا چہرہ پھر سے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اسے چاندنی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے پاکستان میں اپنے ایک دوست کو کال کی، اسے اپنے دل کی حالت کے بارے میں بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگاؤ۔ اس کا دوست اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ ایک لڑکی کے صرف نام سے اس کا کیسے پتہ چلا سکتا ہوں۔ وہ اپنا سر پیٹ کے رہ گیا، جبکہ سلطان ہر حالت میں اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے دوست نے اسے کال کی اور چاندنی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ چاندنی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور تب اسے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آج کل وہ جاب کے چکروں میں ہے، اور پھر اس نے اپنی ایک کولیگ کی مدد سے چاندنی کو اس جاب کے بارے میں بتایا۔ چاندنی نے CV بھیجی اور پھر اگلے ہی دن اسے انٹرویو کی کال آ گئی۔ سلطان چاہ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی دن چاندنی کو اپنے دل کے حالات کے بارے میں بتا دے، لیکن چاندنی کی باتیں اور اس کا انداز دیکھ کر اسے پتہ چل گیا کہ اگر وہ ابھی یہ سب کچھ کرے گا تو چاندنی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی، بلکہ اسے غلط سمجھے گی۔ اسی وجہ سے اس نے تھوڑا وقت گزرنے کا انتظار کیا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان لیں۔ اس تھوڑے سے وقت میں چاندنی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کافی اچھا انسان ہے۔ اب سلطان اپنی دادی کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جس دن اس کی دادی نے یہاں پر آنا تھا
اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چاندنی کو پروپوز کر ڈالے گا اور چاندنی کو اپنے دل کا حال سنا دے گا۔ دوسری طرف چاندنی بھی سلطان کو اپنا دل دے چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی اور سلطان دونوں کی حیثیت کو جانتی تھی۔ دوسری طرف نور کا بار بار اس کے سامنے سلطان کے بارے میں بات کرنا اور سلطان کے لیے اپنی دلچسپی کو ظاہر کرنا چاندنی کو مزید تکلیف دیتا تھا۔ چاندنی کو کبھی کبھار لگتا تھا کہ سلطان کا نور کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، جبکہ چاندنی اس کے سامنے یوں ظاہر کرتی تھی جیسے اسے نور کی باتوں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اب اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ کسی سے محبت ہو جانا کتنی بڑی بات ہے اور اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اس کی یہ غلط فہمی بھی ایک دن دور ہو گئی۔ وہ دن اس کی زندگی کا ایک خوبصورت ترین دن بن گیا۔ اس دن سلطان نے اپنے پورے آفس میں یہ خبر پھیلائی کہ آج اس کی دادی اس کے آفس میں آ رہی ہیں۔ اس کی دادی سب لوگوں کی سوچ سے زیادہ ینگ تھی۔ اس عمر میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو کافی مینٹین رکھا ہوا تھا۔ اور پھر اس دن سلطان نے اپنی دادی اور پورے آفس کے سامنے چاندنی کو پروپوز کر کے سب کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، جبکہ دوسری طرف چاندنی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہی تھی۔ اس کی دادی نے نہ صرف اسے گلے لگایا بلکہ اسے ایک خوشگوار زندگی کی دعا بھی دی، اور پھر 1 مہینے کے اندر ہی اندر سب کچھ طے ہو گیا، اور یوں چاندنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر سلطان کے گھر آ گئی، اور اس نے سلطان کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دیا۔